دیندیا ہویا گزر گئی. کدی بچے دی قربانی دا امتحان اور کدی کیڑا امتحان. کدی اپنی عفت معاب بیوی نو لے کے اپنے بیٹے نو لے کے وادی غیر ذی زرعین دے اندر لے کے آنا. کدی اگ دے اندر چھلانگ مارن دا امتحان. اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی رب دے امتحانی پرچے اور کردیا ہویا گزر گئی. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام دا نواسا 10 محرم تو شروع ہویا. 10 محرم دی فجر تو لے کے عصر دی نماز تو پہلے پہلے اے سارے امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا. سارے امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخری وقت نماز دی تلقین دا مسلمانوں نو درس دے کے جا رہے ہیں. او مسلمانوں اے دنیا دیاں عام دنیا داری دے اندر مبتلا ہو کے اللہ رب العزت دے احکامات تو دور نہ ہو جانا. رب دی نماز نو قائم رکھنا. میں پوچھنا وا میں تصورات دی دنیا دے اندر میں پوچھنا وا امام حسین اینی سونی نماز پڑھن دا ول کتھوں سکھ کے آیا ہے. مینوں اس طرح لگدا نے حضرت امام حسین بھی جواب دیتے ہون گے میں ایڈی سونی نماز پڑھن دا ول اپنے چاچے عمر فاروق تو سکھ کے آیا وا. میں ویکھیا میرا چاچا حضرت عمر فاروق مصلی رسول تے امامت کرا رہے نے. پیچھے ابو لولو فیروز بار بار خنجر دے نال انہاں تے ضربہ لا رہے نے. لیکن حضرت عمر فاروق رب دی نماز نہیں چھڈ رہے. یہی کہہ رہے نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اے نماز نو قائم کرن دا ول میں اپنے چاچے عمر تو سکھ کے آیا وا. میں کیا حسین خاندان کنبا بھی ذبح ہو جاوے رب دی نماز نہ جاوے. رب دی نماز نہ جاوے. اور روایات دے اندر آتا ہے جدو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہوئی ہے خولی نے حضرت امام حسین دا سر مبارک سر تن تو جدا کر کے نیزے دی نوک تے چڑھا لیا. کوفے دیاں گلیاں دے اندر لے کے جا رہے نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سر مبارک جو قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہی ہے. قرآن پڑھن دیاں آوازاں آ رہی نے. کوفے دیاں گلیاں دے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے قرآن دیاں تلاوتاں کردے ہوئے جا رہے نے. قرآن ساڈے گھر دے اندر نازل ہویا. اسی قرآن دے محافظاں. حضرت امام حسین کولو میں تصورات دے اندر سوال کیتا حسین ایڈا سونا قرآن پڑھن دا ول کتھوں سکھ کے آیا ہے. مینوں انج لگدا ہے جویں امام حسین جواب دیندے ہون گے میں ایڈا سونا قرآن اپنے چاچے عثمان غنی دے بوے تو سکھ کے آیا وا. میں ویکھیا کہ 39 دناں دا پیاسا باغیاں نے حضرت عثمان غنی دا محاصرہ کر لیا. عثمان غنی دا پانی بھی بند. امام حضرت عثمان غنی تے کھانا بھی نہیں پہنچا رہے نے. پیاس دی شدت دے نال بھوک دی حالت دے اندر بھی حضرت عثمان غنی رب دا قرآن نہیں چھڈ رہے. یہی کہہ رہے نے جدوں مینوں پیاس زیادہ محسوس ہوندی ہے جدوں مینوں بھوک زیادہ محسوس ہوندی ہے میں روزے دی نیت کر لینا. مینوں پیاس زیادہ لگدی ہے میں قرآن پڑھدا جانا. میریاں پیاساں بھی دور ہو جاندیاں ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقدس سر مبارک خولی نے حضرت امام حسین دا سر مبارک نیزے دی نوک تے چڑھا رکھیا ہے. کوفے دیاں گلیاں دے اندر اے کون جا رہا ہے؟ اے سادات دا قافلہ جا رہا ہے. اے اس نبی دیاں تیاں جا رہی نے. اے اس نبی دا خاندان جا رہے نے.
शान दे अंदर कुरान नाज़िल होया, जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान ऐलान करके कहंदा है वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। ए उन्हां दी आयत दे अंदर, उन्हां दी शान दे अंदर, उन्हां दी तत्हीर दे अंदर रब दा कुरान नाज़िल होया। रब दे कुरान दे अंदर अहले बैत दा तज़किरा मौजूद है। ए उस नबी दा खानदान अज असीर हो के, अज कैदी हो के जा रहा है। जिस नबी, जेड़ा नबी बदर दे अंदर ना सुता, ओहद दे अंदर ना सुता, क्योंकि हजरत अब्बास दियां रस्सियां जरा मजबूती दे नाल बंदियां होइयां सन। फरमाया कि रस्सियां तुसी नरम कर दियो, दिल आपे रब नरम कर देगा। उस नबी दा खानदान असीर हो के अज कूफे दियां गलियां दे अंदर जा रहा है। कूफे वाले अपनियां छतां ते चढ़ के जदों इमाम हुसैन दे सर मुबारक के अंदरों कुरान दी तिलावत सुनी, कूफे वाले ज़ारो कतार रो रहे हैं और अपनियां छतां तो चढ़ के और खजूरा नीचे जो है वो फेंक रहे हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या, ओ कूफे वालियो, ए साडे ते जो है ए तरस ना खाओ, तुहानू शर्म आनी चाहिए है। असी सादात दा घराना, तुसी अपनियां सदके दियां खजूरा सानू दे रहे हो, तुहानू इस बात दा इलम होना चाहिए है। ए ओ कूफे दियां गलियां, जिन्हां गलियां दे अंदर 5 साल मौला अली दे नाल हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जदों गुजरदियां सी, शहजादी दी हैसियत दे नाल गुजरदियां सी, कूफे दी शहजादी होण दी हैसियत दे नाल गुजरदियां सी। अज कैदी हो के, अज असीर हो के ए नबी दी दोतरी और इमाम हुसैन दी बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस अंदाज से नाल जा रही है और उन्हां कूफियां नू कह रही है मता ए ना समझो ए प्यास दी हालत दे अंदर है, ए भुख दी हालत दे अंदर है, असी इन्हां ते तरस खाइए, असी इन्हां नू सदके दियां खजूरां दईए। फरमाया ना ना, अहले बैत दी शान नहीं, अहले बैत दा ए मुकाम है। वयुतइमून अत्ताम, ए ते दूसरियां नू खाना खिलाते ने, ए मस्कीनां नू खाना खिलाते ने, ए यतीमां नू खाना खिलाते ने, ए असीरां नू खाना खिलाते ने। लिहाजा अपनियां खजूरां वापस ले जाओ। मेरे दोस्त, अहले बैत दा मुकद्दस खानदान, खानदाने अहले बैत दे चश्मो चराग ए इब्ने ज़ियाद दे दरबार दे अंदर पहुंचे। इब्ने ज़ियाद अपने फखराना अंदाज के अंदर कहने लगा इमाम हुसैन दा सर जो है मेरे सामने ले आया जाए। हजरत इमाम हुसैन दा सर मुबारक एक तश्त दे अंदर, एक थाली दे अंदर पा के मेज से रखिया। इब्ने ज़ियाद दे हाथ दे अंदर छड़ी सी और जालिम और बदबख्त ने इमाम हुसैन दे लबां ते छड़ी मारी और छड़ी मार के कहने लगा हुसैन आज असी जित गए, तू हार गया है। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगियां ओ जालिम और बदबख्त, शर्म आनी चाहिए है, तू जित के भी हार चुकिया है, तू फातेह बन के भी मफ्तू नजर आ रहा है, तू फातेह बन के भी मफ्तू नजर आया है, नजर आ रहे हैं और जो है तू जो है सहमिया होया है, डरिया होया है। फरमाया कि हुसैन दे चेहरे दा बाग बनते देखना, हुसैन दे चेहरे दी तेनू सुर्खी इस बात दी गवाही दे रही है कि हुसैन कामयाब है, हुसैन आज भी कामयाब, हुसैन कल भी कामयाब, हुसैन क़यामत दी सुबह तक कामयाब। मेरे दोस्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिया लबां ते बार बार छड़ी मार रहा है। इब्ने ज़ियाद जालिम और बदबख्त इमाम हुसैन दिया लबां ते छड़ी मार रहा है। हजरत ज़ैद बिन अरकम सहाबी 80 साल की उम्र उठ के खड़े हुए, फरमाया कि जालिमा मैं अपनी आँखां दे
इन्हां लबां दा बोसा लेंदे सी और यही कहंदे सी लोगो इन्हां लबां दे अंदरों इस जिस्म दे अंदरों मैनू जन्नत दियां खुशबुआं आ रही ने। उन्हें कि अपनी जुबान बंद कर, मेरे सामने हुसैन दे फज़ाइल ना सुना, हुसैन दा मुकाम ना सुना। हज़रत ज़ैद बिन अरकम कहने लगे, हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, मैं ते हक बात ही कहांगा, मैं अपनी अखां दे नाल वेखिया सी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम हुसैन दे नाल बड़ी मोहब्बत करते सी, बड़ा प्यार करते सी। उन्हें क्या तू फिर भी बास नहीं आता? उन्हें इब्ने ज़ियाद ने हज़रत ज़ैद बिन अरकम सहाबी नू शहीद कर दिता। मेरे दोस्त हज़रत इमाम हुसैन मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप दे सादात दे घराने नू यह हुक्म दिता गया कि तुसी हुण जो है हुण शाम की तरफ जो है जाना है और यजीद दे कोल लैके जाना है। मेरे दोस्त उन्हां ऊंटां ते सवार कराया जिन्हां ते कोई जो है पलाना भी कोई नहीं, जिन्हां ते कोई जो है किसी किस्म का तकिया भी कोई नहीं, जिन्हां ते किसी किस्म का चूल्हा भी कोई नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे ये मुकद्दस काफले नू ये लैके जा रहे ने यजीद दे दरबार दे अंदर। मूसल का मुकाम एक जगह ते आया, मूसल के मुकाम ते एक झोंपड़ी के अंदरों 70 साल का बुढ़ा बाबा निकलिया। और देख के कहने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू देखिया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन दियां पैरां दे अंदर बेड़ियां पाइयां ने, हत्थां दे अंदर हथकड़ियां पाइयां ने। और इस अंदाज दे नाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे इस बेटे नू और खानदान अहले बैत दे इन्हां चश्मा चिरागां नू इस अंदाज दे नाल लैके जा रहे ने। मूसल दे मुकाम ते 70 साल दा बुढ़ा बाबा और देख के कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन घबरान दी जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अज तू कहती है किते ओ वक्त सी अल्लाह का प्यारा नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कहती सी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, बाबा जान तुसी इंसाफ नहीं कीता। ठीक है मैं भी कहती हाँ, अल्लाह दा नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी कहती सी, लेकिन मेरी और उन्हां दी कैद दे अंदर ज़मीन आसमान दा फर्क है। ये केड़ा फर्क है कि कैद आबद दी ते कैद यूसुफ दी, इस विच फर्क हज़ार। यूसुफ कैद अकल्ला होया, यूसुफ कैद अकल्ला होया, मेरे नाल ने परदेदार। ये ओ मुकद्दस बीबियां जा रही ने जिन्हां दे सर तो दुपट्टा भी उतर जाए, सूरज भी बुरका पोश हो जाता है। और दूसरा ये फर्क है कि 40 साल बादो यूसुफ मिल पिया बाप ते भाइयां, 40 साल बादो यूसुफ मिल पिया बाप ते भाइयां। मेरा बाप हशर तक पा गया जुदाइयां, मेरा बाप क़यामत की सुबह तक जुदाइयां पा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदी होया, 40 सालों तो बाद अपने बाप नू मिल गया, उन्हां दा मिलाप हो गया। लेकिन साडियां अखां क़यामत तक तरसदियां रहणगियां, हुसैन दा मुकद्दस चेहरा नजर नहीं आएगा। मेरे दोस्त एक होर हलब दा मुकाम आया, हलब दे मुकाम ते एक बहुत बड़ा कलीसा बनया होया ने, एक बहुत बड़ा जो है गिरजा बनया होया है। ये यजीदी काफले दे लोग कहने लगे इस गिरजे ते जो है चंद मिनटां वास्ते जो थोड़ी देर वास्ते जो है असी आराम करने हैं। सादात दा मुकद्दस घराना जो है इस मुकाम ते ठहरिया और इन्हां दा यहूदियां दा ईसाइयां दा एक बहुत बड़ा पोप पंडित पादरी वो बाहर आया। जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे चेहरे दा पाकपन देखिया, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे चेहरे दा नूर वेखिया,
انہاں یزیدیاں کولوں پوچھ رہا ہے یہ کیدا سر ہے. انہوں نے کیسے جو ہے انہیں ساڈے بادشاہ دی جو ہے مخالفت کیتی ہے, لہذا نعوذ باللہ اسی ایک باغی دا سر لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہدا نام کی ہے؟ کہنے لگے دا نام حسین ہے. اے ساڈے نبی دا نواسا ہے, ساڈے نبی دا نور نظر ہے. انہیں کیا تواڈے نبی دا مسلمانہ دے آخری نبی دا نواسا ہے. کہنے لگا لعنت ہو تم پر, لعنت ہو تمہاری نسلوں پر. او یہودی کہنے لگا کہ اے جڑا کلیسا بنیا ہویا ہے اس مقام تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گدے تے سوار ہوندے سی, عیسیٰ علیہ السلام جس گدے تے سوار ہوندے سی, عیسیٰ علیہ السلام دے گدے دا کھر جو ہے انہاں دا پیر جو ہے ایک پتھر تے لگیا. اس پتھر دی اسی انی تعظیم کیتی, اس مقام تے اس جگہ تے ایک کلیسا بنا دیتا, ایک مندر بنا دیتا. اسی لوگ ایتھے آ کے اس پتھر دی عبادت کرنے ہاں, اسی انہوں مقدس جاننے ہاں. کیوں؟ ساڈے نبی دی نسبت اس گدے دے نال ہوئی, اس گدے دے پیر دی نسبت اس پتھر دے نال ہوئی. اسی اس پتھر دی پوجا کرنے ہاں, اسی اس پتھر دی تعظیم کرنے ہاں. لیکن تسی کڈے بدبخت ہو, کڈے تہاڈیاں جو ہے آن والیاں نسلاں تے بھی لعنت ہوے. تسی اپنے نبی دے نواسے دا سر جو ہے قلم کر کے لے آئے ہو. اس مقام تو ہٹے اگے چلے گئے لیکن ظالماں تے کوئی اثر نہ ہویا. میرے دوست اہل بیت دے مقدس خاندان نو دربار یزید دے اندر لے کے گئے. دربار یزید دے اندر یزید اپنے تخت تے بیٹھا ہے. یزید نے جس وقت اہل بیت دے نا مقدس خاندان نو دیکھیا, اس مقدس خاندان دی پاسداری اور دی حفاظت اور دی کمان جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ دے اندر ہے. ایک عورت ہو کے اپنے ہاتھ دے اندر تلوار لہرا کے یزید دے دربار دے اندر کھڑی ہے, بڑی جاہو جلال دے نال کھڑی ہے. کسے قسم دے جو ہے روب اور کسے دا دبدبا نہیں ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگیاں, میرے بھائی نے مینوں ایک کی نصیحت کیتی سی کہ جدوں حضرت امام حسین شہادت گاہ دی طرح جان لگے سی, حضرت امام حسین نے کی وصیت کی سی کہ میں دین دی آبرو واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن لی جا رہا ہاں. لیکن میرے نبی نے, میرے باپ نے فرمایا سی ایک تے دین دی حفاظت کرنی ہے, دوسرا اپنیاں عورتاں دی عزت اور ناموس دی حفاظت کرنی ہے. فرمایا کہ دین دی حفاظت واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرن واسطے جا رہے ہیں. عورت کی عزت, عورت کی ناموس جو ہے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا کہ بھائی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ مدینہ سے لے کر کربلا تک, کربلا سے لے کر کوفہ تک, کوفہ سے لے کر شام تک, یزید کے دربار تک لوگ تیرے سجدوں کو یاد رکھیں گے, میرے پردے کو یاد رکھیں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ خاتون اور پردے کی حالت میں یزید کے دربار میں کھڑی ہے اور کہا, یزید پوچھنے لگا یہ کون عورت ہے. اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا جلالی خطبہ دیا. کہا یزید مجھے نہیں پہچانتا, مجھے تو بطحا کے سنگریزے بھی پہچانتے ہیں, مجھے تو عرش والے بھی پہچانتے ہیں, فرش والے بھی پہچانتے ہیں. کہا کہ اپنا تعارف تو کراؤ. کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن کو پڑھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ضرورت ہوتی ہے. قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے. فرمایا بسم اللہ کی با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میرا بابا علی ہے, اور فرمایا کہ اس نقطے کو پڑھنے کے لیے جس زیر کی اور جس کسرہ کی ضرورت ہے وہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے.
فرمایا کہ جس زیر کو اور جس کسرہ کو پڑھنے کے لیے، جس نقطے کو پڑھنے کے لیے جس کسرہ اور زیر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زیر اور وہ کسرہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ میرے دوست، مدینہ طیبہ کے اندر دو عورتیں جو ہے علم کے لحاظ سے بڑی مشہور تھی، بڑی مشہور و معروف۔ ایک حضرت امی عائشہ ام المومنین، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا علم پورے مدینہ طیبہ کے اندر مشہور تھا۔ پورے مدینہ طیبہ کے لوگ جو ہے ان سے آ کر بڑے بڑے مسائل پوچھا کرتے تھے، فقہ کے مسائل، دین کے مسائل، قرآن کے مسائل، احادیث کے مسائل جو ہے اصحاب رسول کو بتایا کرتی تھی۔ اور دوسری حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر بھی علمی لحاظ سے مشہور تھی اور کوفہ کے اندر بھی مشہور تھی۔ 5 سال جنہوں نے قرآن اور حدیث کا درس دیا کوفے کی عورتوں کو۔ میرے دوست، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا جلالی خطبہ دیا، کہا یزیدیو تمہاری مثال جو ہے اس عورت کی طرح ہے جو ساری رات سوت کاٹتی رہی، جڑی ساری رات سوت دیاں اٹیاں کتتی رہی، جب صبح ہوئی تو کینچیوں کے ساتھ اپنی سوت کی اٹیاں ساری کی ساری جو ہے اس نے کاٹ ڈالی۔ فرمایا کہ تمہاری مثال بھی اسی عورت کی طرح ہے کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے خط لکھ کر امام حسین کو بلوایا، بجائے مہمان نوازی کرنے کے آج نواز رسول کا سر قلم کر کے نیزے کی نوک پہ چڑھا کر اور جو ہے یہاں لے کر آ گئے ہو، اور آج تم فتح اور نصرت کے جھنڈے لہرا رہے ہو۔ کہا تم فاتح بن کر بھی مفتون نظر آ رہے ہو، تمہارے چہروں پہ آج بھی جو ہے وہ آج بھی تمہارے چہرے جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور تمہارے دل جو ہے مردہ ہو چکے ہیں۔ میرے دوست، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صرف آج ہی نہیں، قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ قیامت کے بعد بھی امام حسین کا نام زندہ رہے گا۔ اور یزید مر گیا، مٹ گیا، شمر مر گیا، مٹ گیا، ابن زیاد مر گئے، مٹ گئے۔ آج دنیا کائنات کے اندر ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، آج دنیا کے اندر ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تمہارا کیسا ہے وہ لیڈر جو بنو امیہ کے طرفدار ہے، جو یزید کے حمیتی ہیں؟ ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے لیڈر کا دنیا کے اندر نام و نشان نہیں ہے، پھر بھی تم دنیا کے اندر امیر یزید کے نعرے لگاتے ہو، تو میرے دوست حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ محرابوں کے اندر، مساجد کے اندر، ہر گلی اور کوچے کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام اور ان کے چرچے ہر طرف بلند ہیں۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے شان عطا فرمائی ہے۔ تے دنیا کائنات دے اندر چاہے کسے مسلک دے نال کوئی تعلق رکھتے ہون، چاہے کسے مسلک دے نال تعلق رکھتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہیں، کوئی رفع یدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی اچھی آمین کہتا ہے، کوئی نہیں کہتا، لہٰذا مینوں کسے دے فرقے دے نال کوئی اختلاف نہیں، سب دا منشور اور سب دا یہی مرکز ہے سانو جنت مل جاوے۔ ساڈے تے ساڈا نبی راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، سانو جنت مل جاوے، ساریاں دا ایک ہی منشور ہے سانو جنت مل جائے۔ تے جنت رب نے اٹھا کے مولا علی دے بچیاں دے حوالے کر دیتی، فرمایا کہ میرے نبی دے نواسیاں دے حوالے جنت ہے۔ سید شبابی اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت نو تلاش کرن لئی سارے لوگ اپنی جہد و جہد کر رہے ہیں، اپنیاں کوششاں کر رہے ہیں، کوئی جمعے پڑھن لئی آ رہا ہے تاکہ جو ہے ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے، سانو جنت مل جائے۔ کوئی نبی دے نا دیاں محفلاں سجاندا ہے، محفل میلاد دا انعقاد کرتا ہے تاکہ رب ساڈے تے راضی ہو جائے، نبی ساڈے تے راضی ہو جائے، سانو جنت مل جاوے۔
जन्नत रब ने उठा के अली दे बच्चियां दे हवाले कर दी। फरमाया कि अहले बैत दे नाल मुहब्बत करोगे तो जन्नत मिलेगी, अहले बैत दे नाल नबी दे नवासियां दे नाल मुहब्बत करोगे तो जन्नत मिलेगी। मेरे दोस्त, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मुक़द्दस काफ़िला दरबार यजीद में खड़ा है। तो यजीद कहने लगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये बता कि तू ऊंचा है कि असी ऊंचे हैं, तुम ऊंचे हो या हम ऊंचे हैं, मर्तबा तुम्हारा बुलंद है या हमारा बुलंद है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, हुकूमत किसकी? यजीद कहने लगा, हमारी हुकूमत, तख्त भी हमारा और रियाया भी हमारी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, ये मसाजिद किनकी है? यजीद कहने लगा, ये मसाजिद भी हमारी। फरमाया कि अगर इन मसाजिद के मीनारों से तेरे नाने की आवाज़ बुलंद हो, तू ऊंचा है, अगर मेरे नाने का कलमा बुलंद हो तो मैं ऊंचा हूँ। थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन ने मीनारों से अज़ान के कलिमात पढ़े तो जिस वक़्त अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे आया तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, मीनार तुम्हारे, मसाजिद तुम्हारी, तुम्हारे मीनारों से मेरे नाने का कलमा बुलंद हो रहा है, लिहाजा हम ऊंचे हैं, हमारा मर्तबा मुकाम बड़ा है। तुम तो जो है फाते बनकर भी मफ्तून नजर आ रहे हो, नगमाए अज़ान बनकर गूंजता है नाम उनका, नगमाए अज़ान बनकर गूंजता है नाम उनका, जिस तरफ देखो उनका ही बोलबाला। मेरे दोस्त, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी इस्तकामत का मुज़ाहरा किया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाक़या करबला के बाद कभी भी मीठा पानी नहीं पिया, कभी भी ठंडा पानी नहीं पिया। जब भी ठंडा पानी कोई मशरूब इनके सामने रखा जाता है, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लोग पूछते हैं, ज़ैनुल आबिदीन तेरी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? फरमाया, जब भी ठंडा पानी जिस वक्त हाथ में पकड़ता हूँ मुझे सकीना की प्यास याद आ जाती है, मुझे नन्हे शहजादों की प्यास याद आ जाती है, मुझे हज़रत अब्बास के वो बासु कलम याद आ जाते हैं। मेरे दोस्त, 18 साल का नौजवान, उभरती हुई जवानी है और जो है दाढ़ी भी बिल्कुल स्याह है, सर के बाल भी स्याह हैं। और जिस वक्त वाक़े करबला के बाद जब मदीना तैयबा के अंदर आए, दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए, सर के बाल भी सफ़ेद हो गए। रस्ते के अंदर एक मुकाम पर, एक जगह पे हज़रत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा की बीवी का घर है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा के 18 बेटे हैं और 9 बीवियां हैं। हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात शरीफा के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा शेरे खुदा ने मज़ीद शादियां की थी और एक बीवी के मुकाम पे, एक बीवी का मकान है, उस मकान पर जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुँचे तो उन्होंने फ़ौरन पर्दा कर लिया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, दादी और पोते का पर्दा नहीं होता। जिस वक्त आवाज़ दी फ़ौरन पहचान गई। फरमाया, अंता अली इब्ने हुसैन, इनका असल नाम था अली इब्ने हुसैन इनका नाम। तो यही जो है मरवान ने ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि तूने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा है। अब देखिए, अली अकबर जो है, अकबर का माना बड़ा, तो लिहाजा इनके बड़े बेटे का नाम अली अकबर और ये दरमियाना बेटा जो था ये ज़ैनुल आबिदीन, इनका असल नाम नहीं था, इनका असल नाम था अली औसत और अली बिन हुसैन के नाम से मशहूर थे। ये दरमियाना अली था और तीसरा अली अस्कर यानी कि छोटा अली।
تو مروان کہنے لگا امام حسین تجھے ان کے علاوہ بھی کوئی نام نہیں آتے؟ تو نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی کے نام پہ رکھ دیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، فرمایا کہ مروان اگر مجھے اللہ رب العزت 1000 بھی بیٹا دیتا، ہر بچے کا نام علی رکھتا، ہر بچے کا نام میں علی رکھتا۔ فرمایا کہ یہ نام ہی مجھے بڑا پسند ہے۔ تو میرے دوست، جس وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ انتا علی بن حسین، تو علی بن حسین ہے، فرمایا کہ ہاں۔ جس وقت ان کا یہ حلیہ دیکھا کہ تیری تو داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور تیرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، فرمایا کہ یہ پریشانیوں نے، یہ کربلا کے اس خونی منظر نے جو ہے مجھے اس قدر پریشان کر دیا، میرے داڑھی کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کثیر تعداد اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا نام زین العابدین پڑ گیا، یعنی کہ عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ لہٰذا مدینہ منورہ کے اندر طریقت کا سب سے پہلا یہ بوٹا لگانے والا زین العابدین تھا۔ آج دنیا کائنات کے اندر آپ کو جتنے بھی طریقت کے سلسلے نظر آتے ہیں تو طریقت کے سلسلے جو ہیں امام زین العابدین سے چلے ہیں۔ دنیا کے اندر خانقاہی نظام آپ کو نظر آ رہا ہے تو خانقاہ کی بنیاد رکھنے والا امام زین العابدین تھا۔ مدینہ منورہ کے اندر پہاڑیوں کے ایک جھرمٹ کے اندر چھوٹا سا جھونپڑا بنایا ہوا تھا۔ آج بھی جا کر اللہ رب العزت آپ کو مدینہ طیبہ کی زیارت کا موقع نصیب فرمائے، مدینہ طیبہ کے لوگوں سے جا کر پوچھ لینا کہ امام زین العابدین کس کٹیا کے اندر، کس جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، وہ آپ کو دکھائیں گے۔ مدینہ طیبہ کی حکومت نے بڑا زور لگایا، بڑے بڑے بلڈوزر اور بڑی بڑی کرینے لگا کر جو ہے اس خانقاہ کو جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے باپ نے، میرے بابا نے جو ہے امام زین العابدین اس کے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں، تو لہٰذا تم اس عمارت کو جو ہے گرا نہیں سکتے۔ حضرت امام زین العابدین جو ہے کثرت کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کے مکان کو جو ہے آگ لگ گئی تو پورا مدینہ جو امنڈ آیا، لوگ جو ہے آگ بجھا رہے، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے جس وقت فارغ ہوئے تو لوگ جو ہے آپ کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ امام آپ کے گھر کو آگ لگی۔ فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، میرے سامنے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ تھی، لہٰذا اس آگ نے مجھے دنیا کی آگ سے مانوس کر دیا، بے خبر کر دیا۔ تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ عبادت بھی کرتے ہیں، تقویٰ بھی رکھتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری بھی رکھتے ہیں۔ تقویٰ اور پرہیزگاری اتنی زیادہ ہے، خانقاہی نظام کو کی بنیاد ڈالنے والا امام زین العابدین، امام زین العابدین کے پاس لوگ تحفے تحائف نذرانے پیش کرتے، اناج غلے کے جو ہے بڑے بڑے ذخیرے جمع ہو گئے، لیکن امام زین العابدین نے کبھی ان کی طرف دیکھا تک نہیں، کبھی جو ہے وہ دنیاوی جو ہے لذتوں کے اندر آئے نہیں۔ رات کے سناٹے کے اندر، رات کی تنہائیوں کے اندر امام زین العابدین اپنے جو ہے کندھے کے اوپر اناج لادتے، غرباء اور مساکین کے گھر کے اندر پہنچا کر آتے، غریبوں اور مسکینوں کی جھونپڑیوں کے اندر اناج اور غلہ جا کر پہنچا کر آتے۔ جس وقت حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا، آپ کی وفات شریفہ کے وقت آپ کو جس وقت غسال نے غسل دیا تو آپ کے جسم پہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ سیاہ رنگ کے نشان تھے۔ تو اس غسال نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا
کہ یہ آپ کے والد محترم کے جسم پہ جگہ جگہ پر جو ہے یہ سیاہ دھبے ہیں، یہ کون سے نشانات ہیں؟ تو کہا کہ میرا باپ رات کی تنہائی کے اندر اپنے کندھے کے اوپر جو ہے بوجھ لاد کر جو ہے غریبوں اور مسکینوں کے اندر جو ہے تقریباً مدینہ طیبہ کے 300 کے قریب گھر جو تھے، جن کا جو ہے راشن پانی جو ہے امام زین العابدین کی سخاوت سے چلتا تھا۔ جسم انتہائی نرم و نازک، ریشم کی طرح نرم و نازک جسم کے اوپر بوریاں لاد لاد کر جو ہے، آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں جو لوگ پلے داری کرتے ہیں ان کے جو ہے وہ کندھوں کے اوپر نشانات بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا جسم جو ہے اتنا جو ہے وہ نہایت لطیف تھا، لطیف جسم پر جو ہے جگہ جگہ پہ نشانات بنے ہوئے تھے۔ یہ امام زین العابدین کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے اس قدر زیادہ ہے کہ رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو یہی جو ہے ان کا وتیرہ ہے حضرت امام زین العابدین، کہ جس کے پاس ابن زیاد بھی آ گیا۔ ابن زیاد یہ مختار ثقفی کے ڈر سے جو ہے یہ جگہ جگہ بھاگا، کہیں سے اسے پناہ نہ ملے۔ مدینہ طیبہ آیا تو لوگوں نے کہا ایک آدمی تمہیں پناہ دے سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ کے باہر وہاں کٹیا کے اندر ایک آدمی عبادت کر رہا ہے، اس آدمی کے پاس چلے جو وہ آدمی تجھے پناہ دے سکتا ہے۔ تو جس وقت یہ ابن زیاد کہ جس نے خاندان اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا، جب امام زین العابدین کے پاس آیا، امام زین العابدین نے شہد کا ملا ہوا شربت اس کو پیش کیا۔ شہد کا ملا ہوا شربت جو ہے اس کو بنا کر پیش کیا تو اس نے فوراً پہ ابن زیاد نے پہچان لیا۔ ابن زیاد کہنے لگا امام زین العابدین شاید آپ نے مجھے نہ پہچانا ہو کہ میں کون ہوں۔ کہا ظالم تجھے نہ پہچانوں کہ جس نے اہل بیت کے بچے کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کر دیا اور اس کو جو ہے پیاسا جو ہے تڑپایا اور اس کو جو ہے شہید کر دیا اور اس کو بے غور و کفن ان کی لاشیں جو ہے پڑی ہوئی، تم کو اتنی شرم بھی نہ آئی تو لہٰذا مٹی نے اڑ کر ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ تم سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تم جو ہے ان کو کفن ہی دے سکو، تو لہٰذا جو ہے مٹی نے اڑ کر ان کے جسموں کو چھپا دیا، تو لہٰذا تمہیں نہ پہچانوں۔ تو لہٰذا کہنے لگا میرے ساتھ اتنا زیادہ جو ہے ہمدردی کیوں، اتنی زیادہ مہمان نوازی کیوں؟ فرمایا کہ ہم مہمان بن کر، یہ بڑی اچھی بات ہے سن لو، کہ فرمایا کہ ہم مہمان بن کر آئے تھے تیری چوکھٹ پہ، تو نے جو ہمارے ساتھ ظلم کیا وہ تیرے خاندان کی روایت تھی، تیرے خاندان کا طریقہ تھا، تو چل کر آیا ہے مہمان بن کر سادات کے گھرانے کے پاس۔ فرمایا تیری مہمان نوازی جو کر رہے ہیں، فرمایا کہ یہ اہل بیت کی مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ لوگ جو ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ جو ہے یتیموں کو کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھلاتے ہیں، بیواؤں کو کھلاتے ہیں، مساکین کو کھلاتے ہیں۔ فرمائیے ہماری جو ہے روایت ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے اہل بیت کے مقدس گھرانے کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی جو ہے طرز زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔